دوستو ہمارا سماج بھی بڑا عجیب سماج ہے۔ یہاں کوئی اور دکان چلے نہ چلے، خوف کی دکان بھرپور چلتی ہے، دن رات چلتی ہے، 24 گھنٹے چلتی ہے۔ آپ خوف کا استعمال کر کے کچھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ کہا گیا کہ آپ خطرے میں ہیں، اس لیے روکھی سوکھی کھائیں اور ایٹم بم بنائیں۔ ایٹم بم بن گیا تو خوف یہ تھا کہ ایٹم بم خطرے میں ہے، اس لیے پھر روکھی سوکھی کھائیں اور ایٹم بم بچائیں۔ دونوں ہی صورتوں میں سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حالات یہ ہیں کہ ابھی ایک خبر میری نگاہ سے گزری، کوئی پاکستانی یوٹیوبر ہیں رجب بٹ صاحب، انہوں نے ایک پرفیوم لانچ کیا، اس کا نام تھا 295۔ وہ ایک بھارتی سنگر سے بہت انسپائرڈ ہیں اور اس بھارتی سنگر کا ایک مشہور گانا تھا 295 جو سماجی ناہمواریوں کے حوالے سے تھا۔ انہوں نے اس انسپریشن میں اس پرفیوم کا نام 295 رکھ دیا، لیکن ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا کہ ارے بھائی یہ تو بلیسفیمی کے قوانین خطرے میں آ گئے۔ یعنی پہلے کہا کہ حرمت رسول خطرے میں ہے، ہمیں قانون درکار ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون خطرے میں ہے۔ ظاہر ہے دونوں ہی صورتوں میں خوف کی دکان بک رہی ہے، چل رہی ہے۔ صاحب بات یہ ہے کہ مطالعہ پاکستان نے ہمارے ہاں جہالت کو باقاعدہ ایک مضمون بنا دیا ہے۔ آپ ایسی فضولیات سنتے ہیں اپنے ہاں کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس پر یقین کیسے کر رہے ہیں لوگ۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ 295 کیا ہے۔ 295 1860 کا نوآبادیاتی دور کا لارڈ مکالے کا قانون ہے، اور یہ قانون گورا صاحب جب یہاں آئے تو انہوں نے یہ سوچ کے بنایا کہ اس طرح ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی پر یا اس کی عبادت گاہوں پر حملے سے روکا جائے، تاکہ کوئی ایک مذہب کا ماننے والا یا ایک فرقے کا ماننے والا وہ دوسرے فرقے کی عبادت گاہ پر حملہ نہ کرے۔ تو 295 میں جو پہلی شک تھی، یعنی جو 295 بنا تھا ابتدا میں 1860 میں، وہ تھا کہ آپ کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہیں کر سکتے، توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے۔ 1927 میں اس قانون میں تبدیلی کی گئی اور اس میں جذبات کو مجروح کرنے کی ایک شک ڈالی گئی، 295A جسے کہتے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ آپ کسی شخص کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ظاہر سزا رکھی گئی تھی، پینل کوڈ میں ہے۔ پاکستان بن گیا، لیکن گورے کا قانون تو تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم نے جس طرح اس نوآبادیاتی دور کی تمام چیزیں لیں تو یہ قانون بھی لیا۔ پورے کا پورا جو پاکستان پینل کوڈ ابتدائی ہے وہ گورے کا بنایا ہوا ہے۔ تو 295 اور 295A بھی آ گئے ہمارے پاس، سزا بھی تبدیل نہیں ہوئی، وہی رہی۔ پھر یہاں ضیاء الحق نے جب پاکستان کو مسلمانے کا سلسلہ شروع کیا اور ہمیں بتایا کہ جی پہلے والے جو آپ مسلمان تھے، جو آپ کے دادا پر دادا مسلمان تھے، وہ مسلمان ٹھیک نہیں تھے، میں آپ کو ٹھیک سے مسلمان بناؤں گا، اور اس میں پھر 295B اور C شامل کی گئی۔ 295B میں قرآن کی توہین، اور 295 جو 5C ہے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے متعلق اضافی شقیں شامل کی گئی۔ یہ تو ہو گئی بات۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 295 تو گورے کا قانون ہے بھائی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت میں آج بھی یہ قانون موجود ہے۔ بھارت میں اس قانون پر اعتراض یہ ہے کہ آپ چونکہ اس قانون کے تحت جذبات مجروح ہونے کا معاملہ ہے، تو اس قانون کو وہاں جو اشرافیہ ہے یا جو خاص طور پر مذہبی رہنما ہیں، وہ مکالمے کا راستہ یا سوال کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی آپ کسی مذہب پر کوئی سوال کرے گا کوئی شخص، تو اس کا جواب دینے کی بجائے یا کوئی مکالمہ کرنے کی بجائے وہاں براہ راست جذبات مجروح ہونے کے تناظر میں اس پر 295A کا اطلاق کر دیا جائے گا۔ شور مچ جائے گا کہ جی میرے جذبات مجروح ہو گئے ہیں۔ کوئی گائے کھاتا ہوا مل جائے
تو کہیں گے جی میرے جذبات مجروح ہو گئے ہیں. کوئی گائے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہوا مل جائے، کہیں گے کہ بھئی میرے مذہبی جذبات مجروح ہو گئے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں مذہبی جذبات سے متعلق یا توہین سے متعلق ان قوانین کو ہم نے سر عام دیکھا ہے کہ کس انداز سے ذاتی جھگڑے نمٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ جو سیاسی طور پر تنقید کرنے والے افراد ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی یہ قانون استعمال ہوا. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں پاکستان میں ایک پیج ہوا کرتا تھا موچی، جو فوج پر تنقید کرتا تھا. اس پیج کے ایڈمنز کو گرفتار کیا گیا اور اس پر باقاعدہ مہم چلائی گئی کہ یہ ایک اور پیج جو بھینسا نام کا تھا، جس میں اسلام سے متعلق نازیبا گفتگو کی جاتی تھی، یہ اس کے ایڈمنز ہیں. یعنی موچی پیج بند کروانے کے لیے انہوں نے بھینسا پیج کا استعمال کیا. یعنی ریاست نے خود تنقید روکنے کے لیے انہوں نے توہین مذہب کا استعمال کیا. اور پھر توہین مذہب کے ان قوانین کا استعمال وہ نیچے تک اس انداز سے چلا گیا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے سے جھگڑوں پر کسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ تم نے توہین مذہب کی ہے. ایک واقعہ دیکھیے کہ ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں کہ وہ کراچی میں ایک ٹیکسی میں تھے، تو دوسری طرف سے ایک مولوی صاحب وہ سگنل توڑتے ہوئے آ کے اس ٹیکسی سے ٹکرا گئے اور دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی، ٹیکسی والے کی اور اس موٹر بائک پر بیٹھے مولوی صاحب کے درمیان. تو ٹیکسی والے نے کہا صاحب کہ آپ نے سگنل توڑا ہے، قانون توڑا ہے آپ نے. تو اس مولوی نے کہا کہ تو کیا یہ خدا کا قانون ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا؟ اب ایسے میں کوئی ایک بھی جملہ وہ آگے سے کہتا تو اس مولوی نے وہاں شور مچا دینا تھا کہ بھئی یہ تو توہین مذہب ہو گئی. یعنی اپنے ذاتی جھگڑوں کے لیے. دیکھیے یاد رکھیے گا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو واقعی نظریے کے محافظ لوگ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی تیر ان کے نظریے کی طرف چلتا ہے تو وہ اپنا سینہ آگے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مسئلہ نظریے کا نہیں، میرا ہے، غلطی مجھ میں ہوگی، اس لیے تیر مجھے ماریے آپ. میرے مذہب یا میرے نظریے کا قصور نہیں ہے، میرے کردار کا مسئلہ ہے. لیکن ہم اس وقت ایک ایسے دور میں ہیں جس میں تیر کسی مولوی کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا سینہ آگے سے ہٹا کے مذہب کا سینہ آگے رکھ دیتا ہے کہ جی مذہب پر حملہ ہوا ہے. اپنا کردار درست نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مذہب پر حملہ ہوا ہے. کسی بچے کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو اور آپ تنقید کریں تو کہیں گے جی آپ اصل میں عالموں پر نہیں، آپ مذہب پر تنقید کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے مولوی کو نشانہ بنایا ہے. آپ اصل میں تو مذہب پر تنقید کرنا چاہتے ہیں. یعنی بات ہو رہی ہے کسی ایک فرد کے کردار کی اور آپ سینہ کر رہے ہیں اپنے نظریے، اپنے مذہب کا سامنے. بھائی 295 یہ کوئی اسلام کا قانون تو نہیں ہے، یہ تو پینل کوڈ ہے بھائی. اگر آپ نائجیریا میں ہوں اور توہین مذہب کا ہی کوئی قانون بنائیں تو ہو سکتا ہے اس کا نمبر کوئی اور ہو. تو نمبر کہاں سے آ گیا؟ اور دوسرا یہ کہ 295 سے کیا اسلام پر حملہ ہو جائے گا؟ یعنی آپ نے تو ایک قانون بنایا ہے، حالانکہ اس قانون پر بڑے سوالات موجود ہیں فقہ، اسلامی فقہ کے اعتبار سے، ان پر میں بات کرتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قانون آپ نے بنایا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین رسالت یا توہین مذہب یا توہین قرآن سے متعلق ایک معاملہ ہے اور اس معاملے کو نمٹانے کے لیے ہمیں ایک قانون درکار ہے. اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کی شق کا نام بھی آپ نے نہیں لینا، اس کا نمبر بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے کیونکہ وہ بھی اسلام پر حملہ ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم ایک کیسے جنگل کے معاشرے میں زندہ ہیں اور جہالت کس انداز سے اس معاشرے میں گلی گلی میں پہنچی ہوئی ہے اور جذباتی انداز سے خوف کی دکان چمکاتے ہوئے، اپنی دکان چمکاتے ہوئے وہاں کیا کچھ بیچا جا رہا ہے. کچھ دن پہلے میری نظر پڑی، وہاں کچھ احمدیوں کو پکڑا ہوا تھا اور ان کو کہہ رہے تھے یہ چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے اور پولیس ان کو گرفتار کرے، کیونکہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ چھپ کے اپنی کسی چار دیواری کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اسلامی شعار کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. یعنی آپ خود سوچئے کہ میں کسی شخص کو اگر مسلمان نہ سمجھتا ہوں تو چلیے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے،
بھائی میرا حق ہے نا، میں ایک شخص دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی یہ، میں اگر مارکس کا ماننے والا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں سمجھتا ہوں کہ مارکس کا ماننے والا نہیں ہے، یا میں سرمایہ داری نظام کا ماننے والا ہوں اور میں کہوں کہ فلاں شخص سرمایہ داری نظام کا ماننے والا نہیں ہے، یا میں کسی فکس سے تعلق رکھتا ہوں اور میں کہوں کہ جی میں فلاں آدمی کو نہیں سمجھتا کہ وہ اس فکس سے تعلق، سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ وہ شخص اکیلے بیٹھ کے مارکس کی کتاب پڑھ رہا اور میں پہنچاؤں کہ نہیں بھائی میں کیونکہ سمجھتا ہوں کہ تم مارکس کے صحیح پیروکار نہیں ہو تو اس لیے تم مارکس کی کتاب بھی نہ پڑھو۔ میں یہ تو سمجھ سکتا ہوں کہ بھائی فلاں شخص مسلمان نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرض کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فلاں شخص مسلمان نہیں ہے، تو صاحب یہ حق مجھے کس نے دے دیا ہے کہ میں وہاں جا کے اس کو کہوں کہ اب تم خود کو کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، یا تم قرآن نہ پڑھو، یا تم نماز نہ پڑھو؟ یہ مجھے اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ تو اسلام کی بنیادی شعار کے خلاف ورزی تو یہ ہے بھائی۔ ہم نے پہلے بھی سنا تھا پیغمبر کے دور میں بے شمار منافق تھے، لیکن کبھی آپ نے کوئی ایک دفعہ بھی سنا کہ پیغمبر نے کسی شخص کو کہا ہو کہ تم فلاں اسلامی عبادت سے باز آ جاؤ؟ کیا انہیں ادراک نہیں تھا؟ کیا ان کا علم آپ کے مولوی صاحب علم سے کم تھا؟ یہ تو اپنے اندر بنیادی اسلامی عقائد کی خلاف ورزی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو پاکستان میں قانون ہے یہ اسلامی فقہ سے تو سراسر متصادم قانون ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ جو رہتے ہیں وہ حنفی سلسلے کے لوگ ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے تو اس قانون کو اس طرح برتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کے اس فقہ پر ذرا سوال ہو سکتے ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اعتبار سے انہوں نے جو اپنی تحقیق ہے اس کے مطابق انہوں نے قرآن یا احادیث سے اس آ، اس قانون کو نکالا ہے، یا برآمد کیا ہے، یا اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے تو اس کو ارتداد کے چیپٹر میں لکھا ہے، الگ سے کوئی چیپٹر بھی نہیں لکھا توہین رسالت کا۔ انہوں نے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے تو وہ ارتداد کرتا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شخص اگر کہہ دیتا ہے کہ میرا، اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ اتنی پرانی بات ہے، کوئی 1000 سال سے زیادہ پرانے امام ابو حنیفہ ہیں، اور وہ ان کی آپ جو سمجھے سمجھ دیکھیے، بردباری دیکھیے، تحقیق دیکھیے، کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات سنا کرو تو اس کا کوئی اور مطلب لے لیا کرو، کوئی اور مطلب نہ نکلے تو اس بندے کے پاس چلے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ بھائی تمہارا کوئی اور مطلب تو نہیں تھا۔ اور اگر وہ بھی مصر ہو، اتنا بے وقوف، اتنا پاگل ہو، وہ مصر ہو کہ نہیں بھائی میرا کوئی اور مطلب نہیں تھا، میں نے تو یہی کہا ہے اور اسی انداز سے اور اسی ہدف کے لیے کہا ہے، تو پھر اس کو کہو کہ تم اپنے بیان سے واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ۔ اور اگر پھر بھی وہ نہ کرے تو پھر چونکہ اس نے ارتداد کیا ہے تو ارتداد کی سزا موت ہے، تو امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ پھر اس پر مقررہ وقت کے بعد، جس میں ہر روز مسلمانوں کی ایک جماعت جا کے 3 دفعہ اس سے بات کرے اور وہ مصر ہی رہے، تو پھر اس کے لیے انہوں نے سزا لکھی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک شخص چیخ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ تو مقصد ہی نہیں تھا، میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا، اس کو کہیں گے نہیں تم نے زبردست یہی کہا ہے، یعنی سارا سسٹم ہی الٹا کر دیا انہوں نے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے دکان، کیونکہ دکان اسی سے چل رہی ہے۔ بھائی رجب بٹ صاحب نے تو معذرت کر لی، لیکن ایک سادہ سا سوال ہے کہ 295 تو لارڈ مکالے کا قانون ہے بھائی، یہ اسلام کا قانون کہاں سے ہو گیا؟ 295 اگر کوئی بندہ چلو 295 سی کہتا ہے یا بی کہتا ہے، نشانہ بناتا، پھر تو سمجھ میں آتی تھی کہ آپ کہتے ہیں یار دیکھیں بڑی زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ۔ وہ 295 تو لارڈ مکالے کا قانون ہے بھائی، اس سے آپ کی دل آزاری کیسے ہو رہی ہے؟ تو لارڈ مکالے کو کہنا چاہیے میرے ساتھ میری دل آزاری ہوئی ہے میرے قانون کے ساتھ ایسا کیا۔ اور یہ قانون بھارت میں آج بھی موجود ہے۔ بھارت میں جو 295 سانگ ہے، غالباً جو سدو موسیٰ والے، غالباً اس کا قانون اس نے گانا بھی کیا تھا، وہ یہی تھا سماجی نامواریوں کا کہ بولنے نہیں دیتے، بولیں تو چپ کرا دیتے ہیں 295 کروا کے۔ وہ تو 295 اس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے دماغ میں پہلا خیال یہ کیوں نہیں آیا کہ بھائی یہ بھارتی جو پینل کوڈ ہے اس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہیں حالات، ان حالات میں ہم زندہ ہیں، ان لوگوں کے درمیان ہم زندہ ہیں جہاں باقاعدہ طور پر مذہب کا سینہ چھلنی کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں۔ دیکھے کوئی بھی تیر آ رہا ہوتا ہے یہ اٹھا کے اسے مذہب پر مار دیتے ہیں، اور
جملہ کیا ہوتا ہے؟ میرے جذبات مجروح ہیں۔ لارڈ مکالے کے جذبات مجروح نہیں ہو رہے، مولوی عبدالحنیف کے ہو رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم ایک کیسی بستی میں آباد ہیں۔ اور اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ریاست اس میں خود شامل ہے۔ ریاست بھی ان درندہ صفت لوگوں، ان مذہب فروشوں، ان ایمان فروشوں، ان جہل کے پیروکاروں، ان کو پورا پروموٹ کرتی ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ ہم اس بربریت والے، ایک تشدد والے، ایک انتہائی انا پرست قسم کے گروہ کے درمیان رہ رہے ہیں، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا چہرہ اسے کس انداز سے بگاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ سوال کیا کیجئے، ورنہ یہ خوف کے دکاندار آپ کو خوف بیچ بیچ کے برباد کر دیں گے، آپ سے یقین چھین لیں گے، آپ سے اعتبار چھین لیں گے، اور آپ اور آپ کے بچوں کی نسلیں اسی اندھیرے کا شکار ہو جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، سوال کیجیے گا۔